لیلۃ القدر کو اس وجہ سے لیلۃ القدر کہتے ہیں کہ اس میں مخلوقات کے رزق کا اندازہ کیا جاتا ہے کہ کس کو کتنا دیا جائے اور کس کو کتنا۔ نیز اس رات کے اندر بندوں کے اوقات موت اور اس سال کے اندر جس قدر احکامات بھی وقوع پذیر ہوں گے ان سب کا اندازہ اور یقین کیا جاتا ہے۔ اس معنی کے مطابق لفظ قدر دال کی جزم سے پڑھا جائے گا، اگرچہ مشہور روایت دال کی زبر سے ہے۔ بعض نے کہا شرف و عظمت والی رات ہونے کی وجہ سے اسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے، یا اس وجہ سے کہ اس رات کی عبادات و طاعات کی قدر و منزلت دوسری راتوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر اس رات کی تعین میں مختلف اقوال ہیں۔ اکثر احادیث میں ہے کہ یہ رات رمضان میں ہے، خصوصاً رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں، خصوصاً 27ویں رات، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، یعنی 21ویں، 30ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ ان 5 سے باہر نہیں ہوتی مگر مبہم ہے، چھپی ہوئی ہے۔ ایک قول میں یہ رات سارے سال میں گھومتی ہے اور ایک ماہ سے دوسرے ماہ میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ شیخ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو حنفیہ کا مشہور قول قرار دیا ہے۔ شیخ ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ شب قدر رمضان میں ہے، مگر یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کون سی رات ہے، کبھی وہ رمضان کے پہلے دنوں میں ہوتی ہے، کبھی آخری دنوں میں۔ آپ کے صاحبین حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد شیبانی سے بھی ایسا ہی منقول ہے، تاہم ان دونوں حضرات کے نزدیک وہ ایک معین رات ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ فتاوی قاضی خان میں کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مشہور روایت یہ ہے کہ وہ سارے سال کے دنوں میں عدل بدل ہوتی رہتی ہیں، چنانچہ وہ رمضان میں بھی آتی ہے اور غیر رمضان میں بھی۔ اور ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیرات احمدیہ میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ہم نے ہی اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا کہ قرآن شریف رمضان شریف میں ہی اتارا گیا، لیکن رمضان شریف کی اس رات اتارا گیا جو معین و مشہور ہے، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ سو معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان پاک میں ہی ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح ترین مذہب بھی یہی ہے۔ یہ نہیں کہ لیلۃ القدر رمضان شریف کے علاوہ کسی اور مہینے میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ قول مرجوح ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی کون سی رات ہے۔ ہر ایک نے اپنے قول کی تائید میں دلائل و براہین پیش کیے ہیں، لیکن صحیح اور قابل اعتماد قول یہ ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ جیسا کہ امام ابو اسحاق رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ لفظ لیلۃ القدر کے حروف 9 ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ سورۃ القدر میں 3 مرتبہ ذکر فرمایا، تو 3 کو 9 سے ضرب دی، حاصل ضرب 27 نکلا، لہذا یہ اس کے تعین کی طرف اشارہ ہوا۔ اور رہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات، تو آپ نے ان دلیلوں کا جواب جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ رمضان کی آخری عشرہ میں ہی ہوتی ہے، یہ دیا ہے کہ رمضان سے مراد وہ رمضان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا اور آپ نے اسے تلاش و طلب کیا۔ اب رہی بات یہ کہ اتنی مبارک رات ہونے کے بعد اسے پوشیدہ اور مبہم کیوں رکھا گیا، اس کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس رات کے پوشیدہ رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ لوگ عبادت و نیکی میں کوشش و محنت کریں، صرف اس رات کی عبادت پر بھروسہ نہ کر لیں۔ علماء فرماتے ہیں جو شخص مسلسل 1 سال شب بیداری اختیار کرے وہ انشاءاللہ یہ رات پا لے گا۔ یہی معنی مراد ہے اس شخص کا جس نے کہا ہے جو شخص اللہ کی
قدر نہیں جانتا وہ قدر والی رات کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس رات کی کچھ علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ ان علامات کو انہوں نے احادیث و آثار سے پایا ہے۔ میں ان میں سے بعض آثار و علامات ارباب کشف اور اصحاب بصیرت و نظر سے حاصل کی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، شب قدر ہر اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جس پر عالم ملکوت کی اشیاء منکشف ہوتی ہیں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قوم سے نقل کیا ہے کہ شب قدر میں درخت سجدہ کرتے ہوئے زمین پر گر جاتے ہیں اور اپنے تنوں پر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر چیز اس رات میں سجدہ کرتی ہے۔ بہقی نے فضائل اوقات میں طریق اوزاعی سے عبیدہ نے حضرت ابن لبابہ سے روایت کی ہے کہ زمین کے تمام شور پانی اس رات میں میٹھے ہو جاتے ہیں۔ ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ نے جو علم حدیث کی اکابر علماء میں سے ہیں، طریق زہرہ بن معبد سے ایسی ہی روایت نقل کی ہے۔ پھر اس رات میں بڑے انوار پھیلتے ہیں، حتیٰ کہ تاریک جگہوں میں بھی روشنی پھیل جاتی ہے اور ملائکہ کی طرف سے سلام اور جواب سنائی دیتا ہے۔ مگر درست بات یہ ہے کہ اس رات میں ان مذکورہ چیزوں کا مشاہدہ کوئی ضروری اور شرط نہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ شب دکھائی دیتی ہے مگر ان امور کا مشاہدہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ رات دو آدمیوں کو دکھائی دے اور ایک پر یہ چیز منکشف ہو اور دوسرے پر نہ ہو، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ حضرات کو آخری 7 راتوں میں خواب کے اندر شب قدر دکھائی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری خواب کو آخری 7 راتوں کے بارے میں ٹھیک اور مناسب جانتا اور دیکھتا ہوں، تو جو شخص تم میں سے اسے کوشش کے ساتھ تلاش کرنا چاہے اسے چاہیے کہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ یہاں یہ احتمال موجود ہے کہ آخری 7 راتوں سے مراد وہ 7 راتیں ہوں جو 20ویں شب کے متصل بعد شروع ہوتی ہیں، یا وہ 7 راتیں مراد ہیں جو مہینے کی آخری 7 راتیں ہیں۔ یہ دوسرا احتمال زیادہ واضح ہے اور ظاہر ہے، اور احسن بات یہ ہے کہ اس رات میں عبادات و مناجات اور خشوع اور خضوع کی توفیق نصیب ہو کہ یہ چیزیں بلا شبہ کرامات میں سے ہیں، اور خوارق عادات کا مشاہدہ محل خطرہ اور شبہ میں مبتلا ہونے کا مقام ہے۔ پھر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس رات میں بیداری کی ترغیب میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ پسندیدہ اور معتبر بات یہ ہے کہ اس رات کا اکثر حصہ عبادت میں جا کر گزارے، کیونکہ یہ رات اتنی مبارک رات ہے کہ اس میں یہ رات اللہ رب العزت کو منانے کی رات ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی رات ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ نوافل کی کثرت کرنی چاہیے، وظائف اور اوراد و وظائف کرنے چاہیے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیں اگر میں شب قدر کو جان لوں تو اس میں کیا ذکر و دعا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ اور اگر ساری رات جاگ کر گزارے اور بیمار ہونے، سست و ملول ہونے اور ادائے فرض و سنن میں کوتاہی واقع نہ ہو تو یہ افضل و اکمل ہے۔ بصورت دیگر جتنی مقدار ہو سکے بیدار رہے۔ اگر اس طرح بھی مقصود کے حاصل ہونے کی امید ہے، قرآن حکیم میں ہے لیس للانسان الا ما سعی، یعنی انسان کو اس کی سعی اور کوشش کے مطابق پھل ملتا ہے، اور فرمایا کانا سعیہ مشکورا، اس کی کوشش مقبول اور منظور ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب بیداری کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔